مردہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب یعنی کسی شخص پر موت کا وقت طاری ہوتا ہے، جب وہ جا رہا ہوتا ہے اور اگر اس کی زندگی اس طرح گزری کہ اس نے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی کرنے میں ہی اپنا وقت گزارا. اب آپ غور کیجئے، اور یہ جو میرے امیل سنت لکھا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں اور مثالیں سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ غور کریں. ایک شخص نے اپنی ساری زندگی صرف مال بنانے میں گزار، مال 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 مال، اپنے بال سفید کر دیے، اپنی کمر ٹیڑھی کر دی، اس نے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گیا. صرف کس کے لیے؟ اپنے وہ گھر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، بینک بیلنس ہو جائے، فلاں ہو جائے، شہرت ہو جائے، عزت ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ساری اسی میں. اخروی حوالے سے اس کی کوئی توجہ نہ رہی. بچوں کے حوالے سے، بچوں سے کی محبت میں حد سے زیادہ انہماک، مال کے معاملے میں حد سے زیادہ انہماک، دنیاوی امور میں حد سے زیادہ انہماک، اور ان تمام چیزوں میں جیسا کہ آج کل کلچر ہے، اس سے مطلب اس کی زیادہ ڈیفینیشن کرنے کی شاید اتنی زیادہ حاجت نہیں ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میری صبح کیسے ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے، رات کیسے ہوتی ہے، میں نماز کے اوقات فجر کے لیے جاگنے کے لیے سو رہا ہوں کہ صبح کاروبار پہ جانے کے لیے سو رہا ہوں. ہر کوئی سمجھتا ہے، ہر کوئی مطلب اس بات سے آگاہ ہے. تو ہم اس پر غور کریں کہ جو شخص کی ساری زندگی اسی طرح گزر گئی، اب اس کا موت کا وقت آیا. اب اس نے تو اپنی ساری زندگی جس چیز کو جمع کرنے میں گزاری، آج موت کے وقت وہ لیٹا ہوا ہے. موت کے وقت اس کے ارد گرد اس کے اہل و عیال اور بھائی بیوی بچے اور سب کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ یہ محسوس کر رہا ہے مردہ کہ جس بیوی بچوں کے لیے میں نے زندگی گزاری آج وہ روٹ چھوٹ رہے ہیں. یہ محلات، یہ گھر، یہ در و دیوار، یہ سب چھوٹ رہا ہے. وہ کاروبار جس کے لیے میں نے اپنی زندگی گزار دی، نہ سچ دیکھا، نہ جھوٹ دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، یہ سب چھوٹ رہا ہے. اور ان سب کے چھوٹنے کا غم، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان سب کے چھوٹنے کی ایک غم ہے، ان سب کے چھوٹنے کی ایک تکلیف ہے، ان سب کے چھوٹنے کا ایک درد ہے. اس کے ساتھ ساتھ نزا کی سختی ہے، روح قبض ہونے کی سختی ہے. اگر گناہگار ہوگا تو اس وقت ملک الموت کو دیکھنا ہے، جس صورت میں ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان تمام تر چیزوں میں اس کا صدمہ، اس کی تکلیف، اس کا درد، اس کا الم کتنا بڑھ جائے گا. ذرا غور کریں اور ایک ان کی کیفیت پر غور کریں. ایک ان کی کیفیت پر غور کریں کہ ان کی کیفیت کیسی تھی. اللہ کے نیک بندوں پر نزا کی سختی، نزا کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، ان کو مرنے کے بعد، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر ان کی موت کا حال پوچھا کہ آپ کی موت کیسے ہوئی. فرمایا کہ اس وقت مکاتب، یہ غلاموں کی قسم ہے، مکاتب کے مسئلے کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ بس روح نکل گئی، مجھے پتہ نہ چلا. انہیں اس سختی کا احساس ہی نہ ہوا، انہیں وہ درد و تکلیف کا احساس ہی نہ ہوا، کہتے بس روح نکل گئی. اور کس قدر خوش قسمتی تھی. جی ہاں، یہ وہ تکلیف سے بچ گئے جس کے بارے میں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. اور امام محمد فرماتے ہیں کہ بس روح نکل گئی، کیونکہ وہ اس وقت علم دین سیکھنے، سکھانے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی خیر خواہی کے عمل میں مصروف تھے. اللہ کی ان پر ایسی رحمت ہوئی کہ ان پر نزا کی سختی آسان ہو گئی. یہ نیکی، بھلائی، پرہیزگاری اور پیاری امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی اور اصلاح امت کے جذبے کا صدقہ، اللہ کی رحمت، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کرم اور آپ کے استاذ، آپ کے محسن حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی فیض تھا کہ آپ کے ساتھ کتنا پیارا خوبصورت معاملہ ہو گیا. ہمارا کیا بنے گا؟ ہم بھی تو جائیں گے، ایک نہ ایک دن آپ بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا، ہم سب نے جانا ہے. تیاری کیا بویا؟ اس معاملے میں غور و تفکر کرنا چاہیے، کوئی کام نہیں آئے گا. روایتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ جب مردے کو لے کر قبرستان جاتے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہے، 1 رہ جاتی ہے. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ورثہ،
جو بچے وغیرہ جو سب چھوڑنے ہیں. نمبر 2 مال. نمبر 3 عمل. مال چلا گیا ورثہ چلے گئے, عمل رہ جاتا ہے. جو رہ جائے گا ہمارے ساتھ اس کی کیا تیاری ہے, اس سے کیسی دوستی ہے جس نے ہمیں دنیا میں کام آنا ہے, قبر میں کام آنا ہے, آگے ہمارے معاملات کو اس نے مطلب کہ ٹیکل کرنا ہے, سلجھانا ہے. سب سے بڑی دوستی تو عمل سے ہونی چاہیے, نیک عمل سے ہونی چاہیے, جو بڑی ہی پریشانی اور مصیبت کے عالم میں کام آئے گا. دوست کا کام آنا ہے. ہم نے یہاں جیسی دوستیاں رکھی ہے جو ہمارے مصیبت اور پریشانی کے وقت میں کام آتے ہیں. آپ دیکھیے کسی ایک ایسے لوگوں سے آپ دوستی کرنے کو پسند کرتے ہیں نا, جو کبھی پریشانی آ جائے, تکلیف آ جائے, مصیبت آ جائے تو کام آ جائے. آدمی پیسے والے سے دوستی کرتا ہے, بعض اس طرح کی نیتوں کے ساتھ بھی دوستی کی جاتی ہے کہ یار پیسے والا کام آئے گا. کب کام آئے گا؟ جب پریشانی آئے گی تو کام آئے گا نا. بڑی اپروچز والے سے تعلقات رکھتا ہے, کیوں رکھتا ہے؟ کبھی کوئی تکلیف آئے گی تو کام آئے گا. فلاں سے دوستی کرتا ہے, کیوں رکھتا ہے؟ پریشانی آئے گی تو کام آئے گا. اس دنیا کی 30-40 سالہ 50-60 سالہ کی زندگی میں مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے ہم نے ایک ایسی دوستی رکھی ہے جو اس پریشانی اور مصیبت کے آتے وقت ہم پر کام آئے گی. نزاع کی سختی, اس وقت کا پتہ, قبر کا معاملہ پتہ. اکیلے ہوں گے, کوئی نہیں ہوگا, کوئی دوست, کوئی بچہ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں نہیں آئے گا, بیوی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئے گی, ماں باپ جو بے پناہ محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے, کوئی قبر میں نہیں آئے گا. پھر قبر کا اتنا طویل معاملہ ہے, کب نہ جانے قیامت کے دن اٹھنا پڑے. پھر قیامت کا 50,000 سالہ ایک دن, وہ پورا دن ہے جس کا آدھا تو وہ ہوگا کہ حساب نہیں ہوگا. اس اتنے طویل سفر میں کہ صرف قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے, نہ جانے قبر کا سفر کتنا بڑا ہے. تو یہ سارے کے سارے سفر میں کہ جہاں بڑی بڑی گھبراہٹیں, بڑی بڑی مشکلات, بڑی بڑی پریشانیاں, اور پھر وہ پل صراط جس سے گزر کر جنت میں جانا پڑے گا. کہ جب بڑے بڑے آنکڑے لگے جو مجرموں کو پکڑ کر جہنم میں گرا رہے ہوں گے, مجرم کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے, اس وقت اور ایسی گھبراہٹ, ایسی مصیبتیں, ایسی پریشانی کے وقت اللہ کی رحمت پانے کے لیے, اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم پانے کے لیے ہم نے کیا عمل کیے ہیں. اس وقت اس عمل سے نیک عمل سے دوستی اگر کریں گے, کامیاب ہو گئے, کہ جس طرح یہاں کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس کے لیے کیسی تگ و دو, بھاگ دوڑ, اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے نیک عمل کو کتنا وقت دیا جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. دیکھیے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ جو وابستگی اختیار کرتے ہیں, مرید بنتے ہیں, طالب ہوتے ہیں, ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ وہ ان سے دوستی اس لیے کرتے ہیں, اللہ والوں سے, اولیاء کرام سے, کاملین سے, علماء ربانیین سے. کیوں دوستی کرتے ہیں؟ ان میں بعض تو ایسے غریب ہوتے ہیں کہ وہ ہماری کیا مالی مدد کریں گے, لیکن ان سے دوستی کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے. کیوں؟ ہم جانتے ہیں, ہمارا حسن اعتقاد ہے کہ ان سے دوستی کریں گے, یہ ہمیں جانیں گے, ہمیں پہچانیں گے, ہمیں اپنی نظروں میں رکھیں گے, تو قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے. اس سے اعتقاد ہے نا کہ قیامت کے دن اولیاء کرام کے پاس وہ لوگ حاضری دیں گے. حضور یاد ہے آپ کو پانی پیش کیا تھا وضو کا, آپ کو فلاں چیز آپ کی پیش کی تھی. وہ اپنے ان خدمت گزاروں کو پہچانتے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کرواتے چلے جائیں گے. ایک دوسرے سے محبت کرنے, تعلقات بڑھانے کی ہمیں شریعت نے تربیت دی ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات بڑھائیں. دیکھیے اسلام کی اتنی پیاری تربیت ہے کہ سلام کرو, سلام کو عام کرو, خواہ جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو. ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے, جانتے ہو نہیں جانتے ہو. کہ قیامت کے دن مومن کی شفاعت کرے گا. اب یہاں دوستی اور تعلقات کی کیا علت ہے؟ گھر دلائے گا, پلاٹ دلائے گا, بنگلہ دلائے گا, نوکری دلائے گا؟ نہیں. تعلقات رکھو, جان پہچان رکھو. کیوں؟ کہ قیامت کے دن مومن کی شفاعت کرے گا. آپ اور ہم دیکھیں ہمارا اسلام ہمیں کتنی پیاری تربیت عطا فرما رہا ہے. تو ہم جن بزرگان دین کے اس وقت احوال سن رہے ہیں, ان کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے نماز سے بہت محبت کی,
روزوں سے بہت محبت کی، رات کے قیام سے محبت کی،